اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ محترم حضرات، عزیز ساتھیوں اور نوجوانوں، میں سب سے پہلے اس ماہ مبارک کی مبارکبادی آپ سب کو دیتا ہوں کہ بڑا مبارک مہینہ ہمارے سروں پر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے ہمارے پاس اس لیے بھیجتا ہے کہ ہماری غفلت کی زندگی سے ہم کو بیدار کیا جائے۔ اگر یہ مہینہ نہ آئے تو ہماری پوری زندگی غفلت ہی میں گزر جائے گی۔ تو اس مبارک مہینے کی مبارکباد میں اس لیے دیتا ہوں، اور اگر اللہ تعالیٰ میں شکریہ ادا کرتا ہوں مسجد کے متولی صاحبان کا اور تمام مصلی حضرات کا کہ ان کی محبت اور ان کی خواہش مجھے یہاں کھینچ لائی ہے۔ اب میں اس سلسلے میں دو ایک باتیں آپ سے عرض کروں گا۔ وہ یہ، آپ کو معلوم ہے، ممکن حالات سے گزر رہے ہیں، معلوم ہے ہمیں 8 بجے مسجدیں بند کر دینے کا حکم تھا، لیکن بڑی کوشش کے بعد اجازت حاصل کی گئی ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس کا پورا خیال رکھنا ہوگا، جن شرائط کے ساتھ، جن کنڈیشنوں سے اجازت دی گئی ہے، اس کا ہمیں پورا خیال رکھنا ہوگا۔ تو اس میں ایک بات یہ میں بتا دوں گا آپ سے کہ آپ کی محبتیں ہمارے دل میں ہیں، ہماری محبتیں آپ کے دل میں ہیں۔ بیان ختم ہونے کے بعد ہم مصافحہ ملاقات نہیں کریں گے، بلکہ ایک دوسرے کو دعا دیتے ہوئے، دعا کرتے ہوئے رخصت ہو جائیں گے۔ جتنی جلد ہو سکتا، جیسے ہی بات ختم ہوگی مسجد سے نکل جائیں گے، کیونکہ مسجد کو بند کر دینا ہے، روشنی کو گل کر دینا ہے۔ اس کا خیال ہم سب رکھیں گے۔ تو یہ قرآن شریف آج آپ نے اس کو سنا، اس کا ایک پارہ آپ نے سنا، یہ 30 پاروں کی کتاب ہے۔ یہ اس کا ایک ایک پارہ ایک ایک روز آپ سماعت فرمائیں گے، اور 29 دنوں میں اس کو ختم کیا جائے گا، کیونکہ مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے، 30 کا بھی ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلی سورت جو سورہ فاتحہ تھی، یہ سورہ فاتحہ بہت خیر و برکت کی سورت ہے۔ اس کے بے شمار نام ہیں، اس کے ناموں سے ہی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس میں کتنی خیر و برکت ہے۔ اس کی ام الکتاب کہا جاتا ہے، کتاب کی ماں، اساس القرآن کہا جاتا ہے، قرآن کی بنیاد۔ شافیہ، کافیہ، وافیہ، کنز، شفا، دعا اور شکر، یہ سب اس کے نام ہیں۔ تو بڑی کام کی صورت تھی۔ ان اللہ تعالیٰ کہتا ہے، قرآن کے ساتھ الگ کر کے کہتا ہے کہ ہم نے آپ پر یہ سورہ فاتحہ بھی نازل کی اور قرآن بھی نازل کیا۔ تو دیکھیے سورہ فاتحہ کو الگ کر کے بتاتا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ اس کی کتنی اہمیت ہے اور اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا کتنا اعتبار ہے، یہ بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ۔ تو یہ بڑی فائدے کی صورت تھی، لیکن ہم نے اس کو غلط استعمال کیا۔ غلط استعمال کرنے کی وجہ سے اس کی تاثیر اور افادیت کو ہم نے ضائع کر دیا۔ آپ سوچیں گے کیسے؟ کوئی بھی ایک دوا ہوتی ہے، بہت مفید ہوتی ہے، طاقت والی ہوتی ہے، صحت بخشنے والی ہوتی ہے، لیکن وہی چیز اس کا استعمال جیسا کرنا ہے ویسے آپ کو استعمال کرنا چاہیے۔ اس کے استعمال میں اگر فرق آئے گا تو پھر وہ چیز نقصان دہ بن جاتی ہے۔ مثلا وہ دوا آپ کو ایک دن میں 1 بار کھانا ہے یا 2 بار کھانا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ چونکہ یہ بہت طاقت کی دوا ہے، اسے زیادہ سے زیادہ اس کا استعمال کرنا چاہیے۔ آپ روزانہ 4، 6، 8، 10 کھانا شروع کرتے ہیں، تو آپ خود بتائیے اس کا انجام کیا ہوگا، نتیجہ کیا ہوگا۔ اسی طرح ہم نے سورہ فاتحہ کی جو تاثیر تھی اور سورہ فاتحہ کے جو اثرات تھے اور اس کے جو فوائد تھے، اس کا غلط استعمال کر کے ہم نے اس کو بتایا۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورت کو کب کب، کہاں کہاں اور کیسے کیسے پڑھنا ہے، پورے اس کے آداب اور طریقے بھی بتائے۔
لیکن ہم نے یہی دیکھ کر کہ بہت برکت والی صورت ہے، اس کو ہر چیز پہ پڑھنا چاہیے، کھانے پہ پڑھنا چاہیے، سالن پہ پڑھنا چاہیے، میٹھے پہ پڑھنا چاہیے، کھارے پہ پڑھنا چاہیے، فلاں پہ پڑھنا چاہیے، قبر پہ پڑھنا چاہیے، اس پہ پڑھنا چاہیے، اس قسم سے ہم نے اس کا استعمال غلط کیا، غلط کر کے اس کے تاثیر اور افادیت کو ہم نے ضائع کر دیا۔ تو اس صورت کے معنی بہت اہم ہیں، اس صورت کے یہ سارے مسلمانوں کو معلوم ہونا چاہیے۔ ہمیں قرآن کا کچھ حصہ یاد رہنا چاہیے، ہمارے بچوں کو یاد کرائیے، بچیوں کو یاد کرائیے، خود بھی یاد کیجیے، عورتوں کو بھی یاد کیجیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے سینے میں قرآن نہیں ہوتا ہے وہ ویران گھر کی طرح ہے، اس کا سینہ ویران گھر ہے، یہ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس کے بعد جو قرآن ہمیں یاد ہوتا ہے اس کے کچھ معنی اور مفہوم بھی ہمیں معلوم ہونے چاہیے، ورنہ اس کے بغیر طوطا جس طرح باتوں کو دہراتا ہے اس طرح ہم قرآن کو پڑھتے رہیں گے اگر معنی اور مفہوم ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اب اس یہ سورہ فاتحہ 7 آیتوں کی سورت ہے، بڑی اہم سورت، یہ مکے میں بھی نازل ہوئی، مدینے میں بھی نازل ہوئی، 2 مرتبہ نازل ہوئی، اور سب سے پہلے مکمل سورت یہی نازل ہوئی۔ اس سے پہلے نازل ہوئی سورہ اقرا نازل ہوئی، سورہ مزمل، سورہ مدثر، یہ سب چند صورتیں اس کی نازل ہوئی تھیں، لیکن مکمل صورت جو نازل ہوئی سورہ فاتحہ ہی نازل ہوئی۔ تو اس کی ہر آیت میں آپ دیکھیں گے تو پوری آیت صورت کو چھوڑ دیجئے، میں کم سے کم وقت میں آپ کے سامنے کچھ باتیں بتانے کی کوشش کروں گا، کیونکہ ہم کوئی خلاف ورزی کوئی بات نہیں کریں گے۔ تو میں ہمیشہ کہتا ہوں اس سے پہلے بھی کہ اس کی 2 آیتیں کم سے کم ہمیں یاد رہنا، 2 آیتوں پر عمل ہونا چاہیے ہمارا کم سے کم۔ ایک مالک یوم الدین، اس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ قیامت حق ہے اور قیامت کے دن ہمیں اپنے اعمال کا حساب دینا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس۔ تو یہ جس مسلمان کے دل میں یہ بات رہے گی اس سے غلطی نہیں ہوگی، اس سے گناہ سرزد نہیں ہوں گے، اور اس سے وہ تمام برائیاں نہیں ہوں گی جن سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ایک آیت یہ، اور دوسری آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیری ہی مدد چاہتے ہیں۔ جب ہم بار بار یہ دہراتے ہیں، آپ سوچ کر دیکھیے ایک دن میں کتنے بار آپ پڑھتے ہوں گے؟ 5 فرض نمازیں ہیں، ہر نماز کی ہر رکعت میں یہ صورت ہے، پھر سنتیں جتنی ہم پڑھتے ہیں اس میں سب یہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ اللہ سے ہم اقرار کرتے ہیں کہ تیری ہی ہم عبادت کریں گے اور تجھی سے مدد ہم چاہیں گے۔ یہ کرنے کے بعد پھر ہمارا سر کہیں اور جگہ نہیں جھکے گا، ہمارے ہاتھ کہیں اور دربار میں اٹھائے نہیں جائیں گے۔ تو یہ 2 آیتیں ہمیشہ ذہن میں رکھیے۔ تو اس کے بعد یہ سورت کے خاتمے پر آمین کا ایک لفظ ہے۔ آمین کے لفظ میں میں آپ کو ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں سنتا ہوں ہمارے کچھ بچے آمین کو مختلف انداز میں اور بہت زور سے چیخ کر چلا کر کہتے ہیں۔ آمین کا معنی آپ اپنے ذہن میں رکھیے، آمین کا معنی ہے قبول فرما اے اللہ۔ تو اس لفظ کو کیسے کہنا چاہیے آپ سوچ لیجئے، اے اللہ تو قبول فرما، یہ جو دعا ہم نے کی اہدنا الصراط المستقیم وغیرہ، اس دعا کو تو قبول فرما۔ تو اسے کس انداز میں، کس آواز میں اور کتنے الفاظ میں اس کو بیان کرنا ہے یہ ہمیں جاننا چاہیے۔ میں اب سورہ بقرہ میں جانے سے پہلے بنیادی باتیں کچھ بتا دینا چاہتا ہوں۔ سورہ بقرہ بڑی لمبی سورت ہے، 3 روز تک آپ تراویح میں اسے سنتے رہیں گے۔ یہ قرآن شریف جو ہمارے سامنے ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب ہے۔ یہ کتاب نہیں بلکہ ایسی کتاب اس دنیا میں 5 مرتبہ نازل ہے۔ جب سے دنیا ہے ایسی کتاب 5 مرتبہ نازل ہوئی۔ یہ کب نازل ہوئی؟ جب دنیا میں حد سے زیادہ فساد، بگاڑ، ظلم، ستم، عدوان، حق تلفی، چوری، ڈکیتی، قتل، غارت گری، جب دنیا میں حد سے زیادہ ہو گیا تب اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب نازل فرمائی ظالموں کے ظلم سے بچانے کے لیے اور مظلوموں کی امداد اور ان کی ترقی کے لیے۔ تو سب سے پہلے جو نازل ہوئی وہ ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوئی، جن کو صحف ابراہیم، جس کو آپ بار بار تراویح وتر میں سنتے ہیں، صحف ابراہیم پر نازل کیے گئے صحیفے میں نازل ہوئے۔ بڑی اونچی کتاب ہے وہ۔ اس کی ایک آیت میں آپ کو بتاؤں گا، صحیح ابن حبان میں ہے، صحیفہ ابراہیم کی آیت ہے العاقل ان یکون بصیرا بزمانہ،
عقل مند کے لیے ضروری ہے کہ اپنے زمانے کے حالات سے واقف رہے، زمانے کا رخ کیا ہے، زمانہ کدھر جا رہا ہے، زمانہ کیا کرتا ہے، کیا سوچتا ہے، کیا کرنا چاہتا ہے، عقل مند کے لیے بہت ضروری ہے۔ آنکھ بند کر کے اس دنیا میں نہیں رہنا چاہیے۔ تو دیکھیے، تو سب سے پہلے جو صورت نازل ہوئی یہ صحیفہ ابراہیم، اس کے بعد دوسری کتاب موسیٰ علیہ السلام پر، اس کا نام ہے تورات، تیسری کتاب داؤد علیہ السلام پر، اس کا نام ہے زبور، چوتھی کتاب عیسیٰ علیہ السلام پر، اس کا نام ہے انجیل، اور پانچویں کتاب یہ ہے ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ آپ آخری نبی تھے اور یہ آخری کتاب ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی حفاظت کا بھی ذمہ لیا کہ اس کا یہ ایک حرف بھی قیامت تک نہ بدلے گا، نہ بدلا جا سکتا ہے۔ اور اتفاق کی بات یہ دیکھیے، یہ پانچوں کتابیں رمضان ہی میں نازل ہوئیں۔ پہلی رمضان کو صحیفہ ابراہیم نازل ہوا، 6 رمضان کو تورات نازل ہوئی، اور 13 رمضان کو زبور نازل ہوئی، 21 رمضان اور 18 رمضان کو انجیل نازل ہوئی۔ اور قرآن کے بارے میں 2 باتیں آتی ہیں، 21 بھی آتی ہے بات صحیح حدیث سے یہ، اور 24 رمضان بھی، 24 رمضان کو یہ نازل ہوئی۔ انگریزی تاریخ 10 اگست 610 یہ ہے، یہ کتاب نازل، یہ پانچوں کتابیں قرآن رمضان ہی میں نازل ہوئی، یہ پانچوں کتابیں، یہ عجیب اتفاق ہے۔ تو ان کتابوں کے نازل ہونے کے بعد دنیا میں جو انقلاب آیا وہی ہم کو جاننا ہے، وہی ہم کو دیکھنا ہے، وہی یاد رکھنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بہت مظلوم تھے، گھر والوں نے گھر سے نکال دیا، بستی والوں نے بستی سے نکال دیا، در در کی ٹھوکریں کھاتے تھے، کیا کوئی ان کا پوچھنے والا نہیں تھا، کوئی ان کو جاننے والا نہیں تھا۔ اس کتاب و صحیفہ ان پر نازل ہونے کے بعد جو انقلاب آیا، ابراہیم علیہ السلام جن سے ہر شخص نفرت کرتا تھا، ناپسند کرتا تھا، اب آج کیا حال ہے قرآن آپ دیکھیے، ہر ایک کہتا ہے ابراہیم ہمارے تھے، یہودی بھی کہتے ہیں ابراہیم ہمارے، عیسائی کہتے ہیں ابراہیم ہمارے، مشرک کہتے ہیں ابراہیم ہمارے، مسلمان بھی کہتے ہیں ابراہیم ہمارے۔ تو یہ سب تبدیلی کیسے آئی، یہ انقلاب کیسے آیا، یہ آپ دیکھیے کہ جو شخص اپنے گھر سے نکالا گیا، بستی سے نکالا گیا، آج اس ہر ایک کے دل میں اس کی محبت۔ تو یہ تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے۔ پھر دوسری کتاب تورات، موسیٰ علیہ السلام کو آپ جانتے ہیں کس طرح در بدر کی ٹھوکریں کھاتے تھے، گھر سے نکالے گئے، بستی سے نکالے گئے، وطن سے نکالے گئے، کیا کچھ ہوا، ڈرتے ڈرتے چھپتے چھپتے رہتے تھے، لیکن تورات ان پر نازل کی گئی۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام تخت و تاج کے مالک ہوئے، ملک مصر کے مالک ہوئے، فلسطین کے بادشاہ ہوئے، سب کچھ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں آیا اس کتاب کی بدولت۔ پھر داؤد علیہ السلام ایک معمولی لوہار تھے، لوہار آپ جانتے ہیں، لوہے معمولی لوہار تھے، ان پر یہ کتاب نازل کی گئی جس کا نام زبور ہے۔ اس کے بعد داؤد علیہ السلام نے اتنے کارنامے انجام دیے اس دنیا کے اندر، سمندر کے بڑے بڑے جہاز اور سمندر کی پوری قوت پر قبضہ انہوں نے جمایا، اور ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام نے ہواؤں پر قبضہ کیا، پرندوں سے بات کی، جانوروں سے بات کی، جنات کو اپنی مٹھی میں جمع کر لیا، یہ سب اسی زبور کی بدولت۔ اس کے بعد چوتھی کتاب انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ ان کی بھی زندگی ایسی ہے عیسیٰ علیہ السلام کی، ان کو بھی گھر سے نکالا گیا، ان کی ماں کو بھی گھر سے نکالا گیا، کیونکہ ان کی پیدائش کچھ عجیب ہوئی تھی، اس لیے سب لوگ ان کے خلاف تھے، اور کوئی بھی ان کو نزدیک کرنے والا نہیں تھا۔ انجیل نازل ہوئی ان پر، تو اس انجیل کی بدولت عیسیٰ علیہ السلام کا جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، جو عزت ہے، آج دنیا میں عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تقریباً 400 کروڑ انسان۔ اس کے بعد پانچویں کتاب یہ، پانچویں بار جو نازل ہوئی قرآن شریف، یہ بھی آپ بہت جانتے ہیں، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی قوم نے، آپ کے خاندان نے اور آپ کے گھر والوں نے کیا سلوک کیا، کتنا آپ کو حقیر سمجھا اور حقیر بتایا، سارے برے نام آپ کو دیے، جادوگر کہا، جھوٹا کہا، دیوانہ کہا، سارے نام آپ کو دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر یہ کتاب نازل فرمائی، کہا دنیا جو چاہے آپ کو کہہ لے، لیکن ہم آپ کی عزت اور آپ کا مرتبہ بڑھانے کے لیے یہ کتاب ہم پر نازل کرتے ہیں، آپ اس کتاب کے احکام کے مطابق زندگی بسر کیجئے، پھر دنیا آپ کے مقام کو پہچانے گی اور آپ کے مرتبے کو تسلیم کرے گی اور آپ کے پیچھے چلنے پر مجبور ہو جائے گی۔ یہ دیکھا آپ نے۔
تو یہ 5 کتابیں اور 5 باتیں میں نے آپ کے سامنے بتائیں. اس کے بعد جو صورتیں پڑھی جائیں گی، تلاوت کی جائے گی تراویح کے اندر، ان کا کچھ مختصر مطلب میں آپ کے سامنے 15 منٹ میں بتانے کی کوشش کروں گا. بہرحال جو کچھ ہم سنتے ہیں یہ اہم نہیں ہے، جو بولتے ہیں وہ اہم نہیں ہے. جتنا سنتے ہیں اور جتنا بولتے ہیں اس پر عمل کرنا یہ بہت زیادہ اہم ہے. اللہ کا بڑا شکر ہے اور فضل ہے کہ آج کچھ نہ کچھ لوگوں کے درمیان قرآن کو سمجھنے کی توفیق ہو رہی ہے، اور وہ کسی نہ کسی واسطے سے اپنا وقت نکال کر قرآن کو سنتے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس میں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں پیدا ہونی چاہیے. اس کو سمجھنے کے بعد ہی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، کیونکہ آپ یقین جانیے چھوٹی بات ہے، سمجھ سکتا ہے، ہر بچہ بھی سمجھ سکتا ہے. طب کی کتاب ہے، طب میڈیکل کی کتاب ہے، اس میں ہر بیماری کا علاج ہے. اگر وہ گھر میں ہم لا کے رکھ لیں گے تو کیا گھر کے لوگ بیماری سے محفوظ رہیں گے؟ ایسا تو ہو نہیں سکتا. تو ایسے ہی یہ کتاب تمام بیماریوں کا علاج ہے، اور کتاب انقلاب ہے، یہ کتاب عزت ہے، یہ عزت دلانے والی کتاب ہے اس دنیا میں. تو اسے گھر میں رکھنا، 4 نسخے 10 نسخے رکھ لینا یا صرف سمجھے بغیر اس کی تلاوت کرنے سے اس کے صحیح نتیجے اور فائدے ہم پر ظاہر نہیں ہوں گے. میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ہماری صحت کے ساتھ اور حالات کے ساتھ ہم مہینہ بھر ساتھ رہیں گے انشاءاللہ. تو پھر اس کتاب کے مختلف اسباق کو سنیں گے تاکہ ہم اپنی زندگی کو روشن کر سکیں گے اور ہماری زندگی میں جو تاریکی ہے اس تاریکی کو دور کر سکیں گے. شکریہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.